الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلے جمعے سورہ ماعون پر گفتگو شروع ہوئی تھی۔ کل 7 آیات ہیں سورہ مبارکہ میں، جس میں سے 3 آیات ہم نے پڑھی تھیں اور چوتھی آیت پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ صرف چند باتیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے جس کو سب نے تسلیم کیا وہ یہ کہ سورہ مکی صورت ہے، لیکن بعض آراء یہ بھی ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، اس لیے کہ سورہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ تو منطبق ہوتا ہے اسی اسلوب پر جو مکی صورتوں کا اسلوب ہے، لیکن آخری 4 آیات، آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 7 تک، اس میں ان نمازیوں کا ذکر ہے کہ جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے تھے، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ جہاں تک معاملہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا، تو اس دور میں یہ منافق نام کی شے کوئی موجود نہیں تھی سرے سے، بلکہ یہ تو اصل میں مدینہ میں یہ ایک عنصر پیدا ہوا جو کہنے کو تو حضور پر ایمان لائے تھے، کلمہ شہادت ادا کیا تھا، اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، لیکن ان کا گٹھ جوڑ جو تھا وہ منافقین کے ساتھ تھا، یاریاں اور دوستیاں ان کے ساتھ تھیں۔ پھر جہاں کوئی دین کا سخت تقاضا آتا تو فوراً انہیں بریک لگ جاتی تھی۔ حضور کی طرف سے اگر کہا گیا نکالو اپنا مال اللہ کے دین کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ، تو اس سے رکتے تھے۔ نماز پڑھنا ان کی مجبوری تھا اس اعتبار سے کہ اگر نماز نہ پڑھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور ہو تو ان کے اسلام ہی میں شبہ واقع ہو جائے گا نا۔ اس لیے کہ نماز اگر اسلام کا جو ہے وہ ایک مرکزی ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، اور کوئی شخص اگر تارک نماز ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس نے تو گویا کہ اسلام کے اس مرکزی ستون کو منہدم کر دیا۔ تو آخری 4 آیات کے بارے میں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ یہاں جن منافقین کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے یہ مکی دور میں موجود نہیں تھے بلکہ مدینہ میں تھے۔ اب جو حصہ ہم پڑھ چکے صرف اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پھر دوبارہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آج ہماری گفتگو آگے چلے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جو جزا و سزا کا انکار کرنے والا ہے، دین کا جھٹلانے والا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی ہے وہ شخص کہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔
گویا کہ کسی شخص کا ایک عمل مظہر بن گیا اس بات کا کہ اسے آخرت پر یقین نہیں ہے، جواب دہی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے دین نے، اور خاص طور پر اگر آپ اخلاقیات کی بھی بات کریں تو یتیموں کے جو حقوق ہمارے دین نے متعین کیے، جو لاجیکل بھی ہیں، اگر کوئی شخص ان حقوق ہی کو پامال کر رہا ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہنے کو خواہ وہ کتنا ہی اقرار کر رہا ہو، آخرت پر یقین کا جو ہے وہ اعلان کر رہا ہو، لیکن یہ کہ حقیقت اسے آخرت پر یقین نہیں ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا۔ خود کھانا کھلانا تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تو مال لگتا ہے نا، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اہتمام کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو بھی نہیں کہتا، اس لیے کہ اگر لوگوں سے کہے گا تو لوگ پلٹ کر اس سے پوچھیں گے، جو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کرتے ہو، خیر کی تلقین کرتے ہو، بھلائی کی ترغیب دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو اسی میں ان کی عافیت ہے کہ لوگوں کو ہی متوجہ نہ کرو، تاکہ کوئی ان سے پلٹ کر یہ نہ پوچھ سکے کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے، تمہارا صاحب حیثیت ہو، اس کے تم مالک ہو، اس کے باوجود تم اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا منہ نہیں بنتا کہ لوگوں سے کہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اب یہاں چار آخری آیات ہیں، تو تباہی اور بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ نمازیوں کے لیے بربادی ہے، لیکن ایسے میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگلی آیت جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اس آیت کو آپ الگ کر کے نہیں پڑھ سکتے، گویا کہ یہاں آپ نے سٹاپ لگا دیا اور اس کے بعد رک گئے، اس کے معنی تو پھر بہت غلط ہو جائیں گے۔ گویا کہ تمام نمازیوں کے لیے ہی تباہی اور ہلاکت مقدر کر دی گئی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کا نہ رکنا ضروری ہے، اگر رکے بھی تو فوراً اس کو آگے کنٹینیو کیجئے۔ الا المصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ موضوع ہمارا پچھلی مرتبہ چل رہا تھا اور اسی حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی بھی تھی کہ یہ غفلت جو ہے نماز سے، ہم کس کس اعتبار سے اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کا وقت کب انٹر ہوا اور کب نکل گیا۔ آخر ایک متعین وقت ہے نا کہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا اور پھر ایک متعین وقت پر ظہر کا وقت نکل جائے گا۔ نماز آپ کو اس کے دوران، اس دورانیے میں ادا کرنی ہے۔ اول وقت کی نماز کی فضیلت ہے، بہرحال جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے ہی زوال ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے 5-10 منٹ کے بعد جو ہے اذان ہو جاتی ہے ظہر کی، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بہرحال ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مواقع ہیں جو ریکارڈڈ ہیں احادیث کے اندر، کہ ایک موقع پر آپ نے، حضرت جبرائیل نے حضور کو اول وقت میں تمام نمازیں جو ہیں وہ پڑھائی ہیں، اور دوسری روایت میں آخر وقت میں پڑھائی۔ لیکن اہم چیز جو جس سے عام طور پر ہم غفلت برتتے ہیں وہ کیا ہے کہ اصل اہمیت ہے نماز باجماعت کی، اقامت صلاۃ۔ صرف نماز ادا کر لینا جو ہے یہ کافی نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر جو اگر کہا گیا کہ دین کا مرکزی ستون نماز ہے تو اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ تمام بستی کے لوگ جمع ہوں ان اوقات کے اندر ایک مرکزی مقام پر، مسجد میں، اور وہاں ان کی ٹریننگ بھی ہو، ایک ڈسپلن بھی پیدا ہوگا۔ ایک امام کی اقتداء کے اندر نماز ادا کریں گے، یہ بھی ایک ڈسپلن کی بات ہے، اور اس میں اس درجے بات جو ہے ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے امام کی تو آپ اسے متوجہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، فرض کیجئے، تب بھی آپ نماز توڑ کر باہر نہیں نکل سکتے۔ نماز کی تکمیل پر آپ اسے توجہ دلا سکتے ہیں، ممکن ہے آپ نماز کو دوبارہ ریپیٹ کریں، لیکن اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گویا کہ ایک جماعت کے اندر، ایک ڈسپلن کے اندر اپنے آپ کو دینا۔
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر باجماعت ادا کرنا، اور اس میں بھی خاص طور پر جو فضیلت ہے ان لوگوں کی کہ جو اول وقت گویا کہ تکبیر تحریمہ میں جو حاضر ہو جاتے ہیں ان کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اشخاص کے لیے خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یوم حشر، جس دن کی شدت اور غلظت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اپنے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ والد محترم بڑی ایک خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ جس طرح مچھلی کو اگر آپ پانی سے باہر نکالے تو پھڑکنے لگے گی، اپنے تئی پورا زور لگائے گی کہ واپس جو ہے وہ پانی کے اندر داخل ہو جائے تاکہ اسے زندگی حاصل ہو، کنٹینیو کر سکے۔ تو کسی بندہ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ اس درجے متعلق ہوتا ہے کہ منتظر رہتا ہے کب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ قلبہ معلق بالمساجد، وہ مومن، وہ مسلمان کے جن کا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہاں نوٹ کیجئے کہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن کسل مندی ہے، مجبوری کے تحت۔ کسی جگہ بھی اگر اسلامی حکومت جو ہے وہ باقاعدہ قائم ہے تو نماز نہ پڑھنے والوں کی تو بڑی سخت سزا ہے۔ کوئی شخص نہ بیمار ہے نہ کوئی اور عذر اسے لاحق ہے، اس کے باوجود وہ بیٹھا ہوا اور نماز نہیں پڑھ رہا، تو اسلامی حکومت ہوگی تو شرطے اسے پکڑ کر لے جائیں گے، اس کی خوب مرمت کریں گے، اس لیے کہ نماز جیسی شے کا تارک، اور جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھ رہا اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقتاً اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا وہ کفر تک پہنچ گیا۔ تو کسل مندی اور بے رغبتی کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ دوسری غفلت ہے جو ہمارے سے ہوتی ہے۔ ایک آمادگی ہونی چاہیے، اللہ کے حضور آپ حاضری دینے کے لیے مسجد جا رہے ہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا، وہ حدیث بارہا میں نے آپ کو سنائی، جب بھی تم سجدہ کرو تو یوں گمان کیا کرو کہ تم نے اپنا سر، اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اس لیے کہ نماز کی ایک محافظت ہے، 5 وقتہ نماز کا نظام جو ظاہر سے متعلق ہے، لیکن ایک نماز کا باطن بھی تو ہے نا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومن کے جو آغاز میں فرمایا گیا، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے۔ اگر معاملہ یہ ہو کہ نماز کے لیے ہاتھ تو باندھ لیے لیکن اس کے بعد جو ہے ذہن کیلکولیٹ کر رہا ہے، بہت سے واقعے ایسے ہوتے ہیں۔ کسی شخص نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ کے پاس آیا، اس نے کہا نماز پڑھتے ہوئے یہ بات میرے ذہن میں آئی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ وہ اس وقت کیلکولیٹنگ موڈ میں تھا، کہنے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل نماز کی طرف نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے، یہ بشری کمزوری ہے کہ یہ خیالات آ جانا یا اس قسم کے وسوسے آ جانا، اس سے نجات ممکن نہیں۔ لیکن اگر شعوری طور پر انسان فیصلہ کرے کہ اگر یہ فاسد خیالات اور یہ کیلکولیٹنگ مائنڈ اگر کہیں نماز میں چل پڑا ایک طرف کو، تو اسے شعوری طور پر جھٹک دے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ پھر ایک دوبارہ جو ہے گویا کہ جسے آپ کہیے ریسیٹ ہو جائیے کہ آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر گویا کہ ایک انابت ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ اسی طرح اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ نماز میں تعدیل ارکان بہت اہم ہے، اور اس کے لیے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے، اس سے پہلے کبھی حوالہ اس کا یقیناً ہوا ہوگا، آپ نے شاید سنی بھی ہو، لیکن ایک راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ یہ فرمایا، صلاۃ المنافق صلاۃ المنافق صلاۃ المنافق۔ منافق کی نماز ایسی ہوتی ہے، منافق کی نماز یہ ہے
منافق کی نماز یہ ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا حضور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ایک فطری بات تھی نا، ممکن ہے کسی بڑے صحابی کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہو کہ میرا ذکر تو نہیں ہو رہا، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایمان جسے حاصل ہو یہ وہ دولت ہے کہ جس کے زائل ہونے کا اندیشہ اسی کو رہتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔ کسی منافق کو تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کو وہ دولت اور وہ خزانہ حاصل ہی نہیں، تو اس کو کیا فکر کی ضرورت ہے کہ میرے سے خزانہ کھینچ لیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر یہ سوال کیا تھا تو ان کی حساسیت تھی نا کہ حذیفہ مجھے بتاؤ کہیں میرا نام ان منافقین میں تو شامل نہیں جن کی خبر حضور نے آپ کو دی ہے، اس لیے کہ حضرت حذیفہ کہلاتے تھے صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کے وہ ساتھی ہیں جن کے پاس حضور کا ایک راز ہے، اور وہ راز کیا تھا کہ حضور نے مدینہ کے منافقین کا نام انہیں بتا دیا تھا، کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حد یہ کہ عبداللہ ابن ابی کا بھی نماز جنازہ پڑھایا، اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا عطا فرمایا، لیکن یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پر ذرا تھوڑا سا، میں احتجاج کا لفظ نہیں کہہ رہا لیکن یہ کہ کسی درجے میں اگر توجہ دلائی تو حضور نے فرمایا میرا یہ کرتا بھی اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ اس کی جو کرتوت تھے اور اس نے جس طرح، اور سب سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی انتہائی محبوب زوجہ، ان پر جو انہوں نے تہمت لگائی تھی اس سے بڑا صدمہ حضور کا پہنچا ہوگا۔ لیکن یہ کہ جو بات میں عرض کر رہا تھا، کسی کو ڈکلیئر نہیں کہا حضور نے کہ منافق ہے، ہم کہتے ہیں اس لیے کہ اب تو وہ پاسٹ کی بات ہے نا۔ رئیس المنافقین، تمام منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی۔ تو گویا کہ وہ لوگ کہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے ہیں ان کے اندر اگرچہ وہ کیفیات موجود نہیں تھی، تو صلاۃ المنافق کی جو حضور نے بتایا، پھر سوال جب کیا گیا تو فرمایا کہ یجلس حتی کانت بین قرنی شیطان، نماز کا وقت داخل ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، مصروف ہے اپنی دکانداری کے اندر، اپنے کام کاج میں، میٹنگ چل رہی ہے، ٹس مس ہونے کو تیار نہیں، لیکن جب وہ محسوس کرتا ہے کہ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہے، حتی اذا کانت بین قرنی شیطان، حضور نے تعبیر دیا گویا کہ شیطان کے جو دو سینگ ہوتے ہیں، اب سورج وہاں تک جو ہے وہ نزول کر چکا ہے، ڈوبنے کے قریب ہے، قام فنقرع کنقر الدیک، اب جو کام وہ کر رہا تھا، کسی میٹنگ میں اگر مصروف تھا، کہیں دکانداری کر رہا تھا، تو اس کو چھوڑتا ہے اور عین غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کر لیتا ہے۔ نماز کون سی؟ عصر کی۔ یہی وجہ کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، محافظت کرو، حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پر صلاۃ وسطی کی۔ تو وہاں اکثر و بیشتر جو بھی ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے مراد عصر کی نماز لی ہے یا فجر کی نماز بھی لی ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز واقعتاً جو حضرات بھی کاروباری ہیں، جن کے اپنا کوئی بزنس ہے، انہیں معلوم ہے بڑی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو مثال حضور نے منافق کی نماز کی اس اعتبار سے دی کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو فوراً اٹھتا ہے اور جس طرح مرغا ٹھونگے مارتا ہے اس طرح اپنی نماز ادا کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ کنقر الدیک۔ اب یہاں ہمارے مشاہدے میں آتا ہے عام طور پر، اگر ہم میں سے کسی کا یہ معاملہ ہے تو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ تعدیل ارکان، اگر آپ نے رکوع کیا ہے تو یہ نہیں کہ قوس کی شکل میں، بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ کا جسم جو ہے زمین کے پیرلل ہو، اور رکوع سے جب آپ نے اللہ سمع اللہ لمن حمدہ کہا ہے تو جب تک پوری طرح کھڑے نہ ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، اس وقت سجدے میں نہ جائیں، اور سجدہ کیا ہے تو سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان یہ نہ ہو کہ ذرا تھوڑی سی گردن اٹھائی، ابھی پوری طرح بیٹھے بھی نہیں تھے کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔
اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا ہے، گویا کہ نماز اس نے یوں ادا کی جیسا مرغا ٹھونگ مارتا ہے، ایک دفعہ جو ہے ٹھونگ ماری پھر اٹھائے، پھر ٹھونگ ماری ٹھونگ اٹھایا۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کے اوپر بھی محافظت اگر اس کی ظاہری ہے تو تعدیل ارکان کے اعتبار سے بھی ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں جو فرمایا گیا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ بھی منافقت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ نماز تو ادا کرنی ہے، فرض ہے، لیکن نماز ادا کر رہے ہیں بہت ہی کسل مندی کے ساتھ، الا کسالہ، مجبوری کے تحت۔ اسی طرح نماز سے اصل مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز پر کاربند رہو، یہ اقامت صلاۃ کا نظام جو ہے اس پر پوری طرح کاربند رہو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے، میں یاد آتا رہوں۔ اپنے دکان پر جا کر بیٹھو گے دو نمازوں کے درمیان تو کم سے کم یہ احساس تو ہونا چاہیے نا کہ ابھی میں حاضری دے کر آ رہا ہوں، اب دوبارہ مجھے حاضر ہونا ہے۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری۔ اور 21ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے، ان الصلاۃ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو پڑھو، اسی سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ پھر نماز کو قائم کرو، اور آگے ڈیفائن کیا کیا گیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز روکتی ہے فحش کاموں سے بھی اور گناہوں سے بھی۔ اگر نماز کا یہ پھل ہمیں حاصل نہ ہو سکا تو اس کے معنی کیا ہوا کہ حقیقی نماز تو نہیں ہے۔ اٹھک بیٹھک یقیناً کر لیا آپ نے، ایک فرض کی ادائیگی سے آپ سبکدوش ہو گئے، اور پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو آپ وہ جو بھی وقت کا قانون ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا اس لیے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن آیت میں یہ جو تعبیر کی گئی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز واقعتاً نماز ہے تو وہ لازماً روکے گی تمہیں فحش کاموں سے بھی اور منکرات سے بھی، برائیوں سے بھی، گناہوں سے بھی۔ تو اسی کا عکس ہے نا کہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، نہ انسان فحش کاموں سے رکنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی گناہوں سے باز آنے کے لیے تیار ہے، تو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ حقیقی نماز نہیں ہے۔ اگر حقیقی نماز ہوتی تو اس کا لازمی ثمرہ یہ حاصل ہونا چاہیے تھا، اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ہمارے ہاں یہ جو نماز کا نظام ہے جو 5 وقتہ جو علی الاعلان ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے، یہ فرض نماز ہے۔ آیا فرض نماز ادا کرنے کے بعد فجر کے 2 فرض ہو گئے، ظہر کے جو ہے اس میں واجبات کو بھی اپنے اس میں شامل کر لیجئے، کیا کچھ اور بھی تقاضے ہیں جو اللہ چاہتا ہے؟ اب یہ جو نوافل کا جو تصور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، چونکہ آپ کا حجرہ جو تھا مسجد نبوی کا جو بھی اس وقت ایک کمرہ ہوگا یا ہال ہوگا اس کے بالکل ایڈجسنٹ تھا، تو حضور اپنی سنتیں اور نوافل جو ہوتے ہیں بعض اوقات نماز فرض سے فارغ ہونے کے بعد وہیں ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ گھر جا کر اپنے حجرے میں جا کر بھی ادا کرتے تھے۔ اور خاص طور پر تہجد کا معاملہ، اس میں تو تخلیہ چاہیے، اس میں تو گویا کہ بندے کا ایک ڈائریکٹ لنک ہو جاتا ہے اپنے خالق اور اپنے رب کے ساتھ۔ تو جہاں تک ہمارے دین میں فرائض کا معاملہ ہے وہ علی الاعلان ہوں گے، ڈنکے کی چوٹ ہوں گے، نماز باجماعت مسجد میں ادا ہوگی۔ اگر کسی شخص میں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مسجد میں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو بڑا نمازی ہے، لہذا ریاکاری ہو جائے گی، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ فرائض کا معاملہ ڈنکے کی چوٹ علی الاعلان۔
لیکن جہاں تک ہمارے دین میں عبادات کے نوافل کا معاملہ ہے اس میں اخفا، تہجد پڑھیے اس کا اعلان نہ کیجیے، بہانے سے لوگوں کو بتایا جائے میں تو فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتا ہوں، اب گویا کہ نتیجہ تم خود نکال لو کہ میں تہجد کا التزام بھی کرتا ہوں۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر گویا کہ نوافل کے حوالے سے تاکید فرمائی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں جو فرض عبادت ہے وہ علل اعلان دیجئے، بلکہ یہ تاکید ہے کہ بتا کر دیں کہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اگرچہ اس میں یہ حکمت ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ کسی کو اگر آپ نے اس طرح بتا کر دیا تو شاید وہ اسے اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھے، آپ تحقیق کر لیجئے کہ واقعتاً وہ مستحقین زکوٰۃ میں سے ہے یا نہیں، تو آپ نہ بھی بتا کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن تحقیق ضرور کر لیں، اس لیے کہ زکوٰۃ اصل میں حق ہے ان لوگوں کا جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جو مستحقین زکوٰۃ کی لسٹ میں آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صدقات اور خیرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں تو خاص طور پر وہی حدیث کے جس کا میں نے بھی حوالہ دیا تھا، وہ 7 اشخاص کے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو دائیں ہاتھ سے جو دیتا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا دیا، اس درجے اخفا۔ اس لیے کہ نفلی صدقات جو ہیں اس کے بارے میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں اس کا چرچا ہونا چاہیے تو آپ نے اصل روح کو ختم کر دیا۔ ہاں صدقات واجبہ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خمس ہے، وہ آپ ڈنکے کی چوٹ دے سکتے ہیں، الہ الا دے سکتے ہیں۔ تو جہاں تک معاملہ ہمارے دین کا وہ ایک روحانی پہلو ہے، ایک قانونی نظام ہے اور ایک اس کا روحانی پہلو ہے۔ نوافل کے معاملے میں خواہ وہ صدقات نافلہ ہوں، خواہ آپ کی نمازیں جو آپ نفل ادا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حد درجے اخفا مطلوب ہوتا ہے، ترغیب کے لیے آپ جو ہے لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور آخری آیت جو ہے وہ لوگ کہ جو ریاکاری کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیز بھی دوسرے کو نہیں دیتے، اسے بھی روک لیتے ہیں۔ معاون کے بارے میں مختلف تفاسیر ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے عام طور پر روز مرہ کے استعمال میں ہیں، کوئی برتن ہے، کوئی چمٹا ہے، کوئی پھکنی ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں آگ روشن ہے، آپ کا پڑوسی آ گیا، آپ سے تھوڑی سی آگ مانگ لی کہ میں بھی اپنے گھر جا کر روشن کر دوں۔ پانی آپ کے پاس موجود ہے، پانی آپ نے دے دیا۔ تو یہ جو عام چیزیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ فرض کیجئے کہ آپ کے نیبرز میں کوئی مہمان آئے ہیں، ان کے ہاں کوئی مہمان زیادہ ہو گئے تو آپ سے بستر مانگ لیا، یہ ہے کہ جو معاون کی فہرست میں آتی ہے، برتنے کی چیزیں، عام استعمال کی چیزیں۔ یہاں بھی دیکھیے جس شخص کا کردار یہ ہوگا کہ جو ان کے اوپر بھی پہرا لگا کر بیٹھ جائے گا، تو پہلی آیت کیا ہے؟ اس نے آخرت کا انکار کیا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، آگے اسی کی تفصیل آ رہی ہے نا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی برتنے کی چیز بھی کسی دوسرے کو نہیں دیتے۔ اب یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ گھر میں ہمارے ہاں فوڈ فیکٹری ہے کسی کے پاس، کوئی اور قیمتی آلہ ہے، اب آپ کا پڑوسی اگر آپ سے وہ طلب کرے تو آیا وہ بھی معاون میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آپ کی گاڑی ہے، آپ کی سواری ہے، اندیشہ بھی ہے کہ اسے کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، جو مشین آپ نے اس کو دی ہے، کوئی فوڈ پروسیسر، وہ جل کر آپ کو واپس مل سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں معاون میں نہیں آئیں گی۔ اور اس کے بارے میں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے، بخاری میں ایک روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی ایک زوجہ کے گھر میں پڑوس سے مٹی کے برتن میں کچھ کھانے کی چیز آئی، ہدیہ۔ تو زوجہ مبارکہ نے اپنے ہاتھ میں اس کو لیا اور اس کے بعد ان کے ہاتھ سے گر پڑا اور مٹی کا برتن ٹوٹ گیا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود تھے، تو آپ نے فوری طور پر جو شے اس میں سے آئی تھی جو زمین پر گر گئی اس کو جمع کیا اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اسی طرح کا ایک برتن جو ہے واپس کر دو۔ وہ ایک تلافی کی شکل کہ کوئی ایسی استعمال کی شے کہ جو آپ نے کسی سے مانگی اور اس کے بعد آپ کے ہاتھوں اس کا کوئی نقصان ہو گیا، تو یہ حدیث مبارکہ گویا کہ ہماری رہنمائی اس جانب بھی کر رہی ہے کہ اب آپ پر تلافی لازم ہے۔ یہ نہیں کہ بس ذرا مسکرا کر اور ہنس کر جو ہے آپ نے ٹال دی، اس بات کو نہیں۔ یہ گویا کہ ہمارا ایک ثقافتی، اسلام کا ایک ثقافت ہے نا، کہ اگر کسی شخص نے کوئی شے آپ کو بھیجی، آپ سے نقصان ہو گیا، جس کے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کوئی فوڈ فیکٹری یا اس قسم کا کوئی پروسیس ہے، وہ اگر جل گیا تو گویا کہ اسے پھر آپ کو اس کیٹیگری میں سے نکالنا پڑے گا۔ وہ چیزیں کہ جو عام استعمال میں ہوتی ہیں، جس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کوئی بستر ہے، کوئی اور اس قسم کی چیز ہے، کوئی کھانے پکانے کوئی برتن ہے، برتن اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی بھی ہوگی، اس حدیث سے ہمارے سامنے آ گیا۔ تو یہ پورا جو کردار یہاں بیان کیا گیا ہے، یہ غمازی کر رہا ہے اس بات کی کہ بھی آخرت پر، جزا و سزا کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اگر اس کا یہ کردار ہے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ یہ 7 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ یہاں مکمل ہوئی، اگرچہ میرا خیال تھا کہ سورہ کوثر کا بھی ہم آج انشاءاللہ مطالعہ کسی حد تک کر لیں گے، لیکن اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مصداق بنائے کہ واقعتاً ہمارے اندر وہ صفات اور وہ اوصاف موجود ہوں کہ جو غمازی کر رہے ہوں کہ ہمیں آخرت پر اور جزا و سزا پر ایمان ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ پریس ریلیز کے حوالے سے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حالیہ ابھی جو دہشت گردی کا معاملہ ہوا انارکلی کے قریب، اسی حوالے سے ہے کہ دہشت گردی کی نئی لہر پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ نیشنل آرمی BNA کا اس دہشت گردی کی ذمہ داری قبول کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس دہشت گردی کی پشت پر ہمارا ازلی اور دیرینہ دشمن بھارت ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معصوم شہریوں کو شہید کرنا انتہائی بزدلانہ اور سفاکانہ فعل ہے۔ حساس اداروں کی طرف سے ممکنہ دہشت گردی کا الرٹ جاری ہونے کے باوجود ایسے ہولناک واقعات کا سدباب نہ ہو سکنا ہمارے سیکورٹی اداروں کی ناکامی کی واضح دلیل ہے۔ ریاست کو اس حوالے سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور دشمن مراد بھارت ہے ہمارے اندرونی حالات میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت، اپوزیشن سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے تاکہ ساری قوم متحد ہو کر ان دہشت گردوں کے مذموم مقاصد کو ناکام بنا سکے۔